محرم پر الگ مسئلہ چل رہا ہے، رجب میں الگ مسئلہ چل رہا ہے، شعبان میں الگ مسئلہ چل رہا ہے. ہمارے آس پاس ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد. تو بدعت کو ہلکے میں نہ لیا جائے یا بدعتی کا احترام نہ کیا جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ایسے لوگوں سے دعا سلام بند کر دیں؟ ایسے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا، تعلق رکھنا بند کر دیں؟ جی نہیں. یہ جو ہمارے آس پاس میں جو عوام ہے یہ بدعتی نہیں ہے، یہ بدعت میں مبتلا کیے گئے ہیں. یہ سادہ لوح لوگ ہیں، یہ سیدھے سادے لوگ ہیں. ان کو ایسی پٹی پڑھائی گئی ہے، ان کو دماغ میں ڈالا گیا ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، اور جو نہیں کر رہا ہے وہ نبی کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، اہل بیت کا گستاخ. ان کی نظر میں وہ صحیح اور ہم غلط ہیں. اب ہم نے اگر وہی راستہ اپنا لیا جو ان کو ان کے علماء نے بتا دیا ہے کہ دیکھو خبردار، ان کے جلسوں میں مت جانا، ان کی تقریر مت سننا، ان کے پاس مت بیٹھنا، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. اگر وہ فارمولہ ہم نے اپنایا تو ہم تو زندگی بھر ان کو دعوت نہیں دے سکتے. ہمیں ان کو قریب لانا ہے، ان کو دین سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ہاں یہ چیز بدعت ہے، اور جس دن اللہ کی قسم ان کو سمجھ میں آ گیا وہ اپنے عمل کو چھوڑ دیں. اور جب تک نہیں سمجھ میں آیا وہ آپ ہی کو برا مانیں گے، آپ کو برا سمجھیں گے. اور اگر وہ آپ کو برا مانتے ہیں آپ کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی، ان کے دماغ میں وہی بٹھایا گیا ہے. آج کا ایک اسکالر اپنے آپ کو سو کالڈ اسکالر کہنے والا کہتا ہے میں اس دور میں ہوتا تو علی کے ساتھ ہوتا، میں اس دور میں ہوتا تو معاویہ کے خلاف جنگ کرتا. ارے تو کیا اور تیری اوقات کیا، تو کیا اور تیری حیثیت کیا؟ تو ایک صحابی کے خلاف زبان چلا رہا ہے. حضرت معاویہ صحابی ہیں اور کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر قیامت تک آنے والا کوئی متقی اور پرہیزگار انسان نہیں ہو سکتا. ہم ایسے لوگوں کو اسکالر مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمارا نوجوان فالو کرتا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے ہم تو صاحب فلانے کو سنتے ہیں، انہوں نے علماء کی دکانیں بند کر، انہوں نے علماء کی دکانیں نہیں بند کر دی، انہوں نے تیرے دین کا جنازہ نکال دیا. یہ دین میرے نبی سے لے کر آج تک کس کے ذریعے پہنچا؟ علماء کے ذریعے پہنچا. یہ صحابہ کون تھے؟ علماء تھے. یہ تابعین کون تھے؟ علماء تھے. یہ تبع تابعین کون تھے؟ علماء تھے. یہ محدثین کون تھے؟ علماء تھے. یہ فقہاء کون تھے؟ علماء تھے. تو نے علماء سے امت کو دور کر کے اس میڈیم سے کاٹ دیا، اس تعلق سے کاٹ دیا. کوئی ایک ثبوت لا کے دے دو کسی صحابی نے جلوس نکالا ہو، کسی صحابی کے چھت پر یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا ہو، کسی صحابی نے نعرے لگائے ہوں اس مہینے میں، اور کسی صحابی نے اس مہینے میں اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منایا ہو. اگر صحابہ نے نہیں منایا تو کیا ہم اور آپ ان سے بڑے محب رسول ہو گئے، ان سے بڑے رسول کے چاہنے والے ہو گئے، ان سے بڑے رسول سے محبت کرنے والے ہو گئے؟ نہیں میرے بھائی، بدعت کے ذریعے نبی کی محبت حاصل نہیں ہوتی. نبی سے محبت ہے تو سنت سے محبت کرو، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. تو جس کو نبی سے محبت ہے وہ نبی کی سنت. زناکاری کی شروعات ہوتی ہے نظروں سے. جب مرد یا عورت کی نگاہیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں، جب نگاہیں بے باک ہوتی ہیں تو زنا وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے پردے کا حکم عورت کو بعد میں دیا، مرد کو پہلے حکم دیا کہ تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ. سورہ نور کی آیت نمبر 30 اٹھائیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ابھی پردے کی بات نہیں آئی، ابھی ایمان والے مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر زنا سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی نگاہ کو نیچی رکھو. ہمارے بہت سارے نوجوان دین کے لیے محنت تو کر رہے ہیں، مگر کون سا دین؟ وہ دین جو انسانوں کا بنایا ہوا دین ہے، وہ دین جو بدعات اور خرافات کا دین ہے. بڑی محنت ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان بڑی محنت کر رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ بدعت کے لیے، خرافات کے لیے، شریعت کے خلاف کاموں کے لیے. میں کہتا ہوں یہ تمام شرک کے اڈے جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، جہاں پہ غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان کیا وہاں محنت نہیں کرتے؟ کیا وہاں دیگیں نہیں پک رہی ہیں؟ کیا وہاں ہمارے نوجوان جو ہے مینجمنٹ نہیں کر رہے ہیں؟ نوجوانوں کی ایک بڑی ٹیم کام کر رہی ہے، نوجوانوں کی ایک بڑی ٹیم شرک کے اڈوں پر کام کر رہی ہے.
غیر اللہ کے آستانوں پر کام کر رہی ہے. 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے, نبی کی محبت کے نام پر ہمارا نوجوان بہت کچھ کر رہا ہے. محرم کی 10 تاریخ آتی ہے, نواسہ رسول کی شہادت کے نام پر ہمارا نوجوان بہت کچھ کر رہا ہے. محنت تو کر رہا ہے, انرجی تو لگا رہا ہے, مگر یہ انرجی رانگ سائڈ میں جا رہی ہے, یہ انرجی غلط جگہ یوز ہو رہی ہے. ہمارا نوجوان دین کے نام پر غلط راستوں کی طرف جا رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, میں صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں, نبی کا بتایا ہوا راستہ ایک ہے. نبی کا بتایا ہوا راستہ ایک ہے اور وہ بالکل کلیئر راستہ ہے. اس راستے میں کوئی پگڈنڈی نہیں ہے, اس راستے میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے, وہ نیٹ اینڈ کلیئر راستہ ہے, وہ بالکل کلیئر ہائی وے ہے اللہ کے نبی کا دیا ہوا. اور میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء, میں تم کو بالکل صاف صاف دین کے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا, اور میں جو راستہ تم کو دے کے جا رہا ہوں وہ دن میں بھی اور رات میں بھی بالکل کلیئر ہے. وہاں رات میں بھی اندھیرا نہیں, دن میں بھی اندھیرا نہیں, 24/7 بالکل کلیئر اور روشن راستہ ہے. نبی کا راستہ واضح راستہ ہے. نبی کے راستے میں کوئی بدعت نہیں ہے, کوئی خرافات نہیں ہے, کوئی غیر اللہ کے در پہ سجدے نہیں ہے, کوئی غیر اللہ کے چڑھاوے نہیں ہے, کوئی گلے کا تعویذ نہیں ہے, کوئی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں ہے. نبی کے دین میں کوئی بدعت و خرافات نہیں ہے. میرے نوجوان